بسم اللہ الرحمن الرحیم. جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عزیزان گرامی، یہ مجالس عزا، یہ فرش عزا در حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام نے اس کی بنا ڈالی، اور اہل بیت علیہ السلام یہ ہمیشہ اپنے چاہنے والوں سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے ذکر کا برپا کرنا در حقیقت میں اللہ کا ذکر برپا کرنا ہے، اور یہی ذکر ہے کہ جو انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے. چھٹے امام جعفر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ اپنے شاگرد سے سوال کرتے ہیں کہ آپ تجلسون و تتحدثون، کیا تم لوگ بیٹھتے ہو اور آپس میں گفتگو کرتے ہو، مجلس برپا کرتے ہو؟ تو آپ کے شاگرد نے فرمایا نعم جعلت فدا. کہا کہ مولا بالکل ہم مجالس برپا کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ ہماری جان آپ پر قربان ہو. تو امام نے فرمایا کہ انی احب تلک المجالس، کہ میں ایسے مجالس کو چاہتا ہوں، میں ایسے مجالس سے محبت کرتا ہوں. زانگرامی یعنی ایسے مجالس کی آرزو اور تمنا معصومین علیہ السلام کو ہے، یہ مجالس برپا ہو، یہ ذکر برپا ہو. اور اس کے بعد فرمایا کہ رحم اللہ امرأً احیا امرنا، کہ اللہ اس پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، یعنی ہمارے امر یعنی اہل بیت کے احکامات کو، اہل بیت کے فرامین کو زندہ کرنا. اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کا در حقیقت میں ذکر سے مراد یہی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے جو دین اور شریعت ہم تک پہنچائی، جو پیغام ہم تک پہنچایا، وہ پیغام مجالس میں بیان کیا جائے، ذکر کیا جائے. دیکھیں ہمارے پاس ایک مسئلہ جو شادیوں سے متعلق ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی نقل بیان کیا، وہ یہ کہ مہر سے متعلق
کہ مہر لڑکی کا حق ہوتا ہے، دلہن کا حق ہے کہ مہر خود دلہن اپنا معین کرے، مشخص کرے کہ وہ کیا چاہتی ہے، کیا وہ اس چیز پر راضی ہے یا نہیں ہے۔ یہ اہمیت رکھتا ہے، دین اور شریعت نے اس کو اہمیت دی ہے، یہ حق دیا ہے، اور یہ حق چھیننا کسی کو جائز نہیں ہے، کسی کے لیے کہ وہ یہ لڑکی سے وہ حق چھینے۔ ماں باپ کو بھی جتنی اہمیت دی ہے اللہ نے، ولایت دی ہے، اس کے باوجود بھی یہ حق لڑکی کا ہے کہ وہ شادی کرنے پہ راضی ہے یا نہیں، اور دوسرے وہ مہر کیا چاہتی ہے۔ اس میں یہ شریعت اور دین بتا رہا ہے، کیونکہ یہ دین کا حکم ہے، شرعی حکم ہے۔ مہری سے متعلق ایک مہریہ ہونا چاہیے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ ہاں، یہ ماں باپ نصیحت کر سکتے ہیں، جب اپنی ایک ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ مثلا یہ رکھا جا سکتا ہے یا وہ رکھا جا سکتا ہے، یا ہم سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا رکھنا چاہیے مہر میں، کیا ہونا چاہیے، ہم بیان کرتے ہیں تو نصیحت لے سکتے ہیں کسی سے، مگر ڈیسیشن خود لڑکی کا ہوتا ہے، شریعت نے اسے حق دیا۔ اور اسی طرح مہر کا ادا کرنا اولویت رکھتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے، معصومین علیہ السلام جب بھی عقد کیا کرتے تھے وہ اپنا مہر ادا کر کے عقد کرتے تھے، کبھی قرضے کی روٹی نہیں کھائی، کریڈٹ پہ زندگی نہیں گزاری، اس طرح بغیر مہریہ دیے ہوئے کسی دلہن کو اپنے گھر میں نہیں لائے، کسی دلہن کے ساتھ نزدیکی نہیں کی جب تک اس کا مہر ادا نہیں کرا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت رہی ہے کہ مہر ادا کر دینا چاہیے، کہ قرضہ اپنی گردن میں باقی نہ رکھے۔ مومن ہوتا ہے کہ اپنی گردن پر قرضہ نہیں رکھتا، مہر ادا کرتا۔ ہاں، اب یہ ہے کہ ایک آپشن رکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر انسان ابھی نہیں دے سکتا ہے تو وہ بعد میں دے لیں، معجل، کہ بعد میں تاخیر سے ادا کرتے، مگر یہ بھی ادا کرنا ہے، مہر بھی ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو آپ کو بھول جانا نہیں ہے کہ یہ گھر کی بات ہے، نہیں، مہر ادا کرنا ہے آپ کو۔ اگر انسان مر بھی جاتا ہے تو اس کی وراثت سے وہ مہر نکالا جائے گا الگ سے پہلے، کیونکہ اس کا قرضہ تھا جو ادا نہیں کیا گیا، تو پہلے مرنے والے کا اسے اس کا مہریہ نکالیں اپنی بیوی کا، زوجہ کا، اس کے بعد میں 150 میراث تقسیم کرے اس کی دولت۔ یا اگر زوجہ مر جاتی ہے اور اس کا مہر باپ نے ادا نہیں کیا تھا تو پھر وہ مہریہ اس کے بچوں میں وراثت میں جائے گا، اس کے بچوں کو ملے گا، اولاد کو ملے گا، ماں کی، کیونکہ ماں کا حق تھا، یہ مہریہ ماں کا حق تھا، تو یہ وراثت میں تبدیل ہو جائے گا اور بچوں کو ملے گا۔ یہ احکام شرعی ہے۔ اسی طرح دوسرا ایک مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ، وہ آج ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے کہ ولایت کا مسئلہ۔ دیکھیے، ہمارے پاس ولایت کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم تو یہ قائل ہیں کہ جب تک ولایت نہ ہو اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا، جب تک ولایت نہ ہو۔ ولایت کی ہمارا آج دیکھیں 1400 سال سے جو مسلمانوں میں جھگڑا چل رہا ہے ولایت کی بنا، ولایت پر، کہ بھائی پیغمبر نے اپنے بعد کسی ولی کو قرار دیا یا نہیں دیا۔ ہم کہتے ہیں غدیر، من کنت مولا فہذا، غدیر ہمارے پاس موجود ہے کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا، ہم یہ ثابت کریں دلیل کے ساتھ۔ تو ولایت کی بڑی اہمیت ہے ہمارے پاس، ولایت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسی میں سے اللہ نے بہت سارے ولایت کے مقامات، مرتبوں میں سے ایک ولایت باپ کو بھی عطا کی۔ ولایت جو ہوتی ہے یہ اللہ نے باپ کو بھی دی ہے کہ باپ ولی ہے، اگر باپ نہ ہو تو دادا ولی ہے۔ اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ غیر شادی شدہ لڑکی جو ہے وہ اپنے ولی کے بغیر اجازت کی شادی نہیں کر سکتی، کہ ولی کی اجازت ضروری ہے، اس کا باپ، اس کا دادا، اس کی ولی کی اجازت ضروری ہے، اور ولی کا ہونا ضروری ہے کہ وہ یہ اجازت دیں لڑکی کے لیے کہ وہ بغیر
باپ کی بغیر اجازت کی شادی نہیں کر سکتے. بہت سارے ایسے عقد ہوتے ہیں کہ جو ہے کیونکہ خود ہمارے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب پتہ چلا، جب پوچھا گیا کہ باپ کہاں ہے تو کہا نہیں وہ الگ ہو گئے ہیں، طلاق ہو گیا ہے، ساتھ نہیں رہتے. تو بولے ٹھیک ہے ساتھ نہیں رہتے تو ساتھ طلاق ہونے سے بچوں سے تو طلاق نہیں ہو جاتا. بچوں کو تو طلاق نہیں دے دیا، بیوی کو طلاق دیا، بچے تو اس کے ہی ہیں. کہا نہیں اس سے ملتے نہیں، اس کو بولنا نہیں، اس کو بلانا نہیں، ہو ہی نہیں سکتی ایسی شادی بغیر باپ کی اجازت کے. اس کی ولایت ہے، جب تک یہ زندہ ہے اس کی ولایت ہے. اور شریعت نے بھی احکام ہے، جو مراجع احکام کا فتویٰ ہے کہ جب تک باپ کی اجازت نہ ہو وہ شادی ہو ہی نہیں سکتی. یعنی معلق ہے. عقد تو صحیح ہو جاتا ہے، عقد پڑھ کے چلے گئے قبلہ کوئی بات، عقد صحیح ہے. جیسا لڑکا لڑکی بھاگ کے اگر شادی کر لیتے ہیں بغیر باپ کی اجازت کے، کہتے ہیں کہ وہ بھی جائز نہیں ہے وہ کام بغیر اجازت کے کرنا. عقد ہو جاتا ہے مگر عقد صحیح نہیں ہوتا جب تک اجازت نہ ملے، وہ عقد صحیح نہیں ہے. وہ عقد معلق ہو جاتا ہے، یعنی جب تک اجازت ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے کہ بھائی باپ کہاں ہے. ہم سوال کرتے ہیں بھائی والد کہاں ہیں لڑکی کے، مر گئے، مرحوم ہے تو مرحوم لکھ دیتے سیدھا سیدھا. نہیں مرحوم نہیں ہے، تو کہیں آؤٹ آف اسٹیشن ہے، دور ہے، باہر ہے، تو ٹیلی فون پہ بات کرائیے اجازت کے لیے، تاکہ جو ہے وہ اجازت دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں. یہ اہم مسئلہ ہے کہ یعنی والد کی اجازت کا ہونا شرط ہے، صحت عقد ہے. اب اپنی آپسی اختلافات اپنی جگہ، ہاں ہمارے جھگڑے تھے، اختلافات تھے، باپ نے مثلا کچھ کیا ہی نہیں زندگی میں، بچوں کو نہ اسکول کی فیس دیا نہ کالج کی فیس دیا. اب شادی سے کیا ربط ہے اس کا؟ نہیں ربط ہے، بہرحال اللہ نے حق دیا اس کو، اللہ نے اس کو ولایت دی. ہاں وہ اپنے کوتاہیاں کیا، وہ اپنی جگہ پر، اس نے جو اس کا حق تھا وہ اس نے اگر ادا نہیں کیا تو وہ اس کی کوتاہیاں ہیں، اس کو سزا اللہ دیں گا. مگر جو اس کا حق ہے اس کا حق. تو یہ ولایت کا حق کہ باپ کی اجازت شرط ہے، شرط صحت ہے. باپ کی اجازت کا ہونا ضروری ہے. باپ نہیں تو دادا کو ولایت ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں تو ہے نا بھائی، ماں اجازت دے رہی ہے. نہیں ہو سکتا ایسا، یہ ماں اجازت دے رہی ہے، وہ چچا اجازت دے رہا. چچا کون ہوتا ہے؟ چچا کو ولایت نہیں دی. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ عین عقد کے میں پیش آتے ہیں، یعنی پہلے سے یعنی کہ یہ چیزیں وضاحت ہو جانا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے. اب سوچیے اگر قبلہ کے پاس اگر کوئی انسان نکاح کے لیے آئے تو کتنے سوالات قبلہ کرے. کیا آپ کی شادی میں بینڈ باجا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا لڑکی 18 سال کے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ کیا لڑکی کے باپ زندہ ہے یا نہیں؟ اگر زندہ ہے تو وہ حاضر رہیں گے یا نہیں رہیں گے حاضر؟ ان کی اجازت ہے یا نہیں ہے شادی سے؟ ایک لمبا فارم بن جائے گا کہ نکاح سے پہلے اتنے سارے سوالات کے پہلے آپ جواب دیجیے، اس کے بعد پھر آگے قبلہ نکاح پڑیں گے. یہ کمپلسری ہے، یہ چیزیں ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلاً بعض لوگ اتنا شرط و شروط رکھتے ہیں، نہیں. یہ اسلام نے، دین نے شرط و شرائط رکھے ہیں، اہمیت ہے اس کی. یہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ یہ احکامات ہیں، یہ دین ہے، اس کی پیروی کرنا چاہیے. اللہ نے حقوق دیے ہیں اور کسی کا بھی حق اللہ پامال نہیں کرنا چاہتا. تو یہ ذکر اہل بیت، محبت اہل بیت ایک وسیلہ ہے کہ ہم اس فرش اعضاء کے ذریعے دین کو سمجھتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو سمجھتے ہیں. اہل بیت نے بتایا ہے کہ دین کی اہمیت کیا ہے. آٹھ امام نے فرمایا اپنے شبیب اگر تم چاہو کسی پر گریا کرو رو تو ہمارے جد حسین پر گریا کرو، اس لیے کہ ہمارے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی گوسفند کو ذبح کر دیا جاتا. دیکھیں 8ویں امام کیسے فرما رہے ہیں کہ ہمارے جد کو ایسے ذبح کر دیا گیا جیسے کسی گوسفند کو ذبح کر دیا جاتا ہے. یعنی اگر کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے
تو ہمیں ہمارے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ عید قربان میں آپ دیکھیں بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں، بلکہ ہر کوئی کسی سے پوچھتا ہے کیا آپ کے پاس قربانی ہو گئی، کیا آپ کے پاس قربانی ہو گئی؟ تو امام فرما رہے ہیں کہ جیسے گوسفند کو قربانی کر دیا جاتا ہے، ویسے امام حسین کو ذبح کر دیا گیا، اور کسی کے دل میں بھی ذری سی گرمی نہیں آئی، ذرا سا درد نہیں آیا کہ ہاں یہ نواز رسول ہے، یہ انسان ہے، کسی انسان کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ عزیزان اکرام، چوتھے امام سے جب بنی اسد کے قافلے والوں نے سوال کیا، جب چوتھے امام اپنے بابا کو دفن کر رہے تھے تو آپ نے حصیر کو منگوایا، اور حصیر منگوانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے جنازے کے ٹکڑوں کو جمع کر کر حصیر پر رکھنے لگے۔ ایک مرتبہ جب جنازے کو تیار کر دیا تو سید الشہداء نے بنی اسد کے قافلے والوں سے کہا کہ یہاں پر قبر کھودی جائے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی قبر کو کھودنا چاہتے تھے، انہوں نے سوال کیا، مولا ہم نے یہ سنا تھا کہ جب بھی کسی شہید کو دفن کیا جاتا ہے تو اسی مقام پر دفن کیا جاتا ہے کہ جس مقام پر وہ گھوڑے سے زمین پر آتا ہے۔ مولا آپ نے اپنے بابا کو جب حصیر میں جنازے کے ٹکڑوں کو جمع کر لیا تو جنازے کو اٹھا کر آپ چند قدم آگے آتے ہیں اور یہاں پر دفن کر رہے ہیں۔ مولا یہ بتائیں کیا حکم کیا ہے؟ ایک مرتبہ سید الشہداء نے چوتھے امام نے کہا کہ ہاں تم نے صحیح کہا کہ ہر شہید کو وہاں دفن کیا جاتا ہے جہاں گھوڑے سے زمین پر آتا ہے۔ میرا بابا گھوڑے سے زمین پر اسی مقام پر آیا تھا، میں جانتا ہوں کہ میرا بابا گھوڑے سے اسی مقام پر آیا ہے، مگر جنازہ وہاں کیوں تھا؟ اس لیے کہ جب حسین کو وہ چاہتے تھے کہ ذبح کریں، ایک مرتبہ کسی کی مجال نہیں ہو رہی تھی حسین کے آگے بڑھے، تو کسی نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کیسے پہچانے کہ حسین ابھی زندہ ہے یا مر چکے ہیں۔ میں ابھی کہتا ہوں کہ خیموں کو آگ لگائی جائے، خیموں پر حملہ کیا جائے۔ جیسے ہی یہ آواز بلند ہوئی، حسین نے اپنا سر اٹھایا، اپنی گونیوں کے سہارے حسین چند قدم اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے قریب کرتے گئے، کہا ابھی حسین زندہ ہے، ابھی خیموں پر حملہ نہ کیا جائے۔ ارے اگر تم میں غیرت کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں اہل بیت کے۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنہ بیمار ہے، علیل ہے، التماس دعا کہتے ہیں، اس ذکر کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع جنت المعلیٰ کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما۔ علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سر قائم دائم فرما۔ دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے اعمال انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کے ان مرحومین مومن مومنات کے لیے اسارہ بیگم بنت میر عباس علی، سید سعادت علی ابن سید رضا علی، کنیز عباس بیگم بنت سید محمد علی رضا، سید محمد حسن رضوی ابن سید سعادت علی رضوی، میر حسن علی ابن میر حیدر علی، زمرد بیگم بنت میر عباس علی، میر عباس حسن ابن میر سجاد حسین، امید بیگم بنت میر ناصر حسن، جملہ مرحومین مومنین مومنات زمین جا